عہد نبوی میں فاروق اعظم کی خدمات۔ آپ نے 7 نبوی میں اسلام قبول کیا۔ آپ 40ویں مسلمان تھے۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت مسلمان نہایت بے بسی اور مجبوری کے عالم میں تھے۔ نہ کھل کر دین اسلام کا اعلان کر سکتے تھے اور نہ ہی نماز ادا کر سکتے تھے۔ کعبہ میں تو نماز پڑھنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں نے پہلی مرتبہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، ہم یقیناً حق پہ ہیں۔ اس پر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، تو پھر پردہ کیوں؟ پھر ہم سارے مسلمان صفے بنا کر نکلے۔ ایک صف میں میں تھا اور ایک صف میں میرا بھائی حمزہ تھا۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو قریش مجھے اور حمزہ کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اسی روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فاروق کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ اسلام ظاہر ہو گیا، حق اور باطل کے درمیان فرق مٹ گیا۔ ابتدائی دور میں آپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو پورے مکہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مشرکین مکہ آپ کے مکان پر جمع ہو گئے، زور زور سے کہنے لگے، عمر بے دین ہو گیا۔ آپ گھر کے اندر تھے اور میں اس وقت مکان کی چھت پہ تھا۔ آپ کا ہجرت کا انداز ہی بہت نرالا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنی تلوار سجائی، پھر آپ کعبہ میں گئے، وہاں جا کر پہلے طواف کیا، پھر نماز پڑھی۔ وہاں قریش مکہ کے کچھ لوگ موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور ان کو فرمایا، تمہاری صورتیں خراب ہوں، تمہارا ستیہ ناس ہو، ہے کوئی تم میں سے جو اپنی ماں کو بے اولاد، اپنے بیٹے کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو؟ آئے اور جنگل کے اس طرف جا کر میرا مقابلہ کرے۔ وہاں کسی میں دم نہیں تھا جو عمر کا مقابلہ کرتا۔ جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے طریقے کے بارے میں مختلف تجاویز مانگی گئیں۔ کسی نے آگ کو روشن کرنے کی تجاویز دی اور کسی نے ناقوس بجانے کی رائے دی، لیکن فیصلہ حضرت عمر کے حق میں ہوا۔ آپ کی رائے کے مطابق ایک آدمی بآواز بلند اللہ کی کبریائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرے اور پھر فلاح کی طرف بلائے۔ حضرت بلال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلی مرتبہ آذان دی۔ بہت سے دیگر معاملات میں بھی آپ کی رائے کے مطابق وہی نازل ہوئی۔ غزوہ بدر میں آپ نے قیدیوں کو قتل کرنے، جو جس کا قریبی رشتہ دار ہے وہ اسے قتل کرے گا، فیصلہ آپ کی رائے کے مطابق ہوا۔ اسی طرح پردے کے احکام بھی آپ کی رائے کے مطابق ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غزوات نبوی۔ غزوہ بدر میں آپ شامل ہوئے اور آپ خاص دستے میں شامل تھے۔ خاص بات یہ ہے کہ آپ نے بدر میں اپنے ہاتھ سے اپنے رشتے کے ماموں آسی بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا تھا۔ اسی طرح آپ احد میں بھی شامل ہوئے اور آپ شجاعت کے ساتھ لڑتے رہے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کو میدان میں نہ پا کر جن لوگوں کا نام لے لے کر پکارا تھا، ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو سفیان نے جب غیر اللہ کا نعرہ بلند کیا تو آپ نے اس کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ والا و اجل۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تھے۔ آپ کی رائے کے مطابق ہی ہتھیار منگوائے گئے تھے۔ بیت رضوان میں بھی آپ شامل تھے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط پر آپ غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، میں خدا کا رسول ہوں، میں اس کے حکم کے خلاف نہیں کرتا۔ اسی موقع پر سورۃ فتح نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیات پڑھ کر سنائی اور فرمایا، آج ایسی سورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ غزوہ خیبر میں بھی آپ شریک ہوئے تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایک ایسے شخص کو کمان دوں گا جس کو میں بھی چاہتا ہوں اور اللہ بھی چاہتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کبھی امارت کی خواہش پسند نہیں فرمائی تھی سوائے اس روز۔ تیسرے روز کمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان آپ کے قابو میں آیا تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کی اجازت مانگی، لیکن حضور نے اجازت نہ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ نے بیت اللہ کی تمام دیواروں پر بنی ہوئی تمام تصویریں مٹا دی۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی ایک بار پھر آزمائش ہوئی۔ جب اچانک حملہ ہوا تو بہت کم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے اور ان میں سے ایک آپ تھے۔ غزوہ تبوک۔ اس غزوہ میں اسلامی ریاست نے ورلڈ پاور کے خلاف ٹکر لینی تھی۔ گزشتہ سال خشک سیلی کی وجہ سے وسائل میں بہت زیادہ کمی آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آپ کا طرز عمل آشکارا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ناقابل یقین سمجھتے تھے، لیکن پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم انتخاب خلافت پر ایک ویڈیو بنائیں گے۔ اللہ حافظ اینڈ تھینک یو۔